بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر بہت دنوں سے جو ایک ہنگامہ برپا تھا بقول حکومت، کچھ بھی نہیں تھا، چائے کی پیالی میں طوفان تھا بقول کچھ ہمارے سینئر دوستوں کے، کہ نہیں ایک ایسا واقعہ کہ جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دراڑ پڑ گئی، وہ ایک نوٹیفیکیشن کے اجراء کا معاملہ تھا۔ بالآخر وہ معاملہ آج حل ہو گیا۔ ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو تمام تر قانونی، تکنیکی، ادارہ جاتی سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جس کے نتیجے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے اگلے 5 سال، سٹارٹنگ فرام ٹوڈے آپ کہہ لیجئے، اگلے 5 سال تک جناب عاصم منیر صاحب افواج پاکستان کے سربراہ ہوں گے، اور جو نیا تخلیق کردہ عہدہ ہے یعنی کہ CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ بھی ہوں گے جناب عاصم منیر صاحب 2030 تک۔ اس کے بعد بھی یہ گنجائش ہے کہ مزید بھی سال مل سکتے ہیں ان کو، 5 سال بھی اور مل سکتے ہیں، یا 2 3 4 سال بھی اور مل سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کو بھی مزید 2 سال مل گئے ہیں، اور وہ 2 سال 2026 میں ان کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر 2 سال ہیں، یعنی ایئر چیف 2028 تک، آرمی چیف 2030 تک۔ جو کوئکلی جس میں آفیشیل لینگویج ہے، پرائم منسٹر ہاؤس نے جن الفاظ میں اس کو اناؤنس کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، یہ تعیناتی 5 سالوں کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے، اور اس توسیع کا اطلاق کب ہوگا؟ ان کی موجودہ 5 سال کی مدت ملازمت جو کہ مارچ 2026 میں ختم ہوگی، اس کے بعد یہ 2 سال مزید آئیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا تو ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ قریب سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے، میں بلکہ نام لوں جناب فیصل واڈا صاحب، وہ ایک خاص بات کر رہے تھے، کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں اس کو مزید پریسائز کر دوں تو وہ کل ہمارے پروگرام میں جب آئے تو انہوں نے بڑی پریسائز بات کی کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بلکہ بھی کہا کہ اب کل سے آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا، بلکہ آج، یعنی کل کا مطلب آنے والی کل کہہ رہے تھے، وہ گزشتہ کل یعنی آج کی بات کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی بہن کی بہت دنوں بعد، اور آج CM صاحب کی ملاقات ہونی تھی۔ فیصل واڈا صاحب واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، انہوں نے کہا نہیں ملنے دیں گے، نہیں ہوگی ملاقات، چونکہ جو پچھلی ملاقات میں جو بیانات آئے ان کی بہن کی ملاقات کے بعد، آج نہیں ہوگی ملاقات۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی، آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی کر کے دیکھ لیں۔ آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے؟ فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائیں، جو آئین و قانون درج ہے، سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی۔ سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں، تو آپ تو نہیں ہیں سپرنٹینڈنٹ، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے؟ آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس میں لکھا ہوا ہے نا سر، ہم جاہل ہیں، 2 3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون پہ عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا، یہ آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں قانون بول رہا ہے نا سر۔ آپ یہ دیکھیے فیصل واڈا صاحب نے کل اپنی ٹویٹ میں کہا کہ نوٹیفیکیشن کا مسئلہ تو سمجھے حل ہی ہو گیا، ان کے جو بھی الفاظ تھے اس میں خلاصہ تھا کہ نوٹیفیکیشن از ناٹ ایون این ایشو، تو ہو ہی جائے گا، آج ہو گیا۔ کل انہوں نے پریسائزلی کہا کہ آج CM کی ملاقات نہیں ہوگی، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس پہ، انہوں نے کہا یہ تو سپرنٹینڈنٹ طے کرے گا، مطلب یہ تو ان سے پوچھیں مجھے کیا۔ لیکن واڈا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نہیں ہوگی کل ملاقات، نہیں ہوئی ملاقات، بلکہ واڈا صاحب نے کل ہی اپنے ٹویٹ میں اور پھر ہمارے پروگرام میں اندیا دیا تھا کہ فیملی کی ملاقاتیں یہ بند ہو سکتی ہیں۔ آج بالکل یہی بات حکومت کے ہی 2 سینئر وزراء نے، یعنی کہ وزیر اطلاعات نے اور جو وزیر قانون اعظم رضی طالب صاحب، انہوں نے بھی آج یہ بات کی کہ اب بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، واڈا صاحب کل سے کہہ رہے تھے، بلکہ اگر دکھا بھی دیں کہ آج عطا طالب صاحب اور اعظم رضی طالب صاحب نے کن الفاظ میں یہ والی بات کی تھی ملاقات نہ ہونے کی۔ جو قانون سازی کی گئی اس میں وضاحت سے لکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ کابینہ بنانی ہے اور صوبہ چلانا ہے اور میں اس لیے بانی PTI سے ملاقات چاہتا ہوں، ان کا یہ بیانیہ یا ان کا جو مقصد ہے وہی انلیگل ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ہولڈ ہیں کر رہی فیلڈ اس وقت، وہ قانون کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ بائنڈنگ ہے آپ سب، تو یہ ان وائلیشن آف لا ہے۔ دوسری بات پھر کہ جب رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست ڈسکس کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے، آپ لیگل یا آپ کے سوشل معاملات ہیں ان میں کریں گے اور وہ پرائیویٹ ہوگی۔ عدالتی فیصلے ہمیشہ سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ڈیسیژن میں لکھا کہ سبجیکٹ ٹو لا آپ انہیں کروائیں، قانون کے مطابق کروائیں۔ میرے ملک کا قانون کہتا ہے کہ یہ آئین سے مذاق ہوگا کہ جو شخص بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گری کرے، یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھ کے بادشاہ بناتا رہے۔ تو میرا تو صرف اتنے جواب ہم دکھا نہیں سکے، ورنہ عطا طاہر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اب بہنوں کی ملاقاتیں بھی اب نہیں ہو پائیں گی، انہوں نے کلیئرلی کہا، میں چلوانا چاہ رہا تھا میں۔ بہرحال اب فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بات بھی کی،
اور وہ کل سے کہہ رہے تھے کہ آج یعنی 4 دسمبر سے آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی, آج نوٹیفیکیشن بھی ہوا, آج بہنوں سے ملاقاتوں پر بھی آلموسٹ پابندی اناؤنس کر دی گورنمنٹ نے. وہ کیا کہہ رہے تھے باوڑا صاحب, دکھائیے گا. میں پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کر کے دکھائے بدماشی, کر کے دے گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر, ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. ان کو واپس نہیں لا سکتے, ٹریٹی سائن نہیں ہے, طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے, جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اچھا, یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک آخری سوال بار میں پوچھنے دیں کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟ سر دیکھیں, گرفتاریاں, جوتے پڑنا, لٹانا, گاڑ دینا, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. تو چوک پہ گولیاں ماریں گے کیا, پھانسی تو نہیں لگائیں گے نا چوک, اور کیا کریں گے؟ وہی تو میں اسی لیے حیران ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری چھوٹی سی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل سے ایکشن بھی شروع ہوگا, تو کیا ہوگا پھر؟ میں نے ایکشن نہیں کہا, میں نے کہا آپ کو کل سے تسلسل سمجھ آ جائے گا. تسلسل سمجھ آ جائے گا, تسلسل تو سمجھ میں آ گیا, وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ویری انٹرسٹنگلی اگین گورنمنٹ کے سینئر وزیر رانا ثناء اللہ صاحب, ان سے ہم نے پریسائزلی پوچھا کہ یہ جو باوڑا صاحب کی جو ٹون ہے, جو لہجہ ہے, جو تمتراق ہے, جو ڈیڈ لائنز ہیں, جو وارننگز ہیں, کیا یہ گورنمنٹ کی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. حالانکہ ہو تو وہ رہا ہے جو باوڑا صاحب کہہ رہے ہیں, آج ہوا ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. فیصل باوڑا صاحب ساتھ بہت غصہ ہے, بہت زیادہ. آپ کا ایز اے گورنمنٹ بھی اتنا ہی غصہ ہے؟ نہیں اس طرح سے یعنی دھاڑنے للکارنے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں ضرورت ہے. حکومت پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں, بالکل نہیں. ایسا کوئی میسج گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں دیا گیا. ملاقات کی جو ہے وہ ہوتی ہے رعایت حاصل, اسے پریویلیج کے طور پہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ مس یوز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر روکا جا سکتا ہے. اچھا, باوڑا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی کل ملاقات, وہ ڈائریکٹ ہے سپرنٹینڈنٹ سے میرا خیال ہے. بس یہ پھر ان کی اپنی جو ہے وہ ایک رائے ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رابطہ ان کا ہوگا. باوڑا صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کل 4 دسمبر سے چیزیں نظر آئیں گی اور ڈبل بدماشی ہوگی. آپ بھی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, حکومت کا اتنا سخت پیغام نہیں ہے. واڑا صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں. اچھا, میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ایسی جو ہے وہ بات کریں یا اس قسم کا کوئی تاثر دیں. چلو وہ پتہ بھی لگ جائے گا نا, چونکہ انہوں نے تاریخ دی ہے کہ کل بتاریخ 4 دسمبر بروز جمعرات سے چیزیں نظر ہونا شروع آئیں گی. تو اگر نظر آئیں تو لگے گا کہ نہیں وہ واقعی پیغام لے کر آئے تھے, اور نہیں آئیں تو لگے گا اپنی بات کی تھی جو غلط ثابت ہو گیا نا. تو 1-2 دن میں پتہ بھی لگ جائے گا رانا صاحب. درست ہے, ٹھیک. دیکھ سو حالات واقعات قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ کسی ایک انورٹڈ قول میں کہہ رہا ہوں نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے, چیزیں کسی اور سطح پر جا رہی ہیں, جو کہ فیصل باوڑا صاحب مسلسل کلیم کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ذرا آغاز میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی موجود ہیں, جن سے ہم نے سارا پروگرام بات کرنی ہے, اور ہم نے ابتداء زحمت دی ہے فیصل باوڑا صاحب کو, جو ہمارے ٹیلی فون لائن پہ ہے موجود, اور پھر ہمیں جوائن ہمارے ساتھ ہی ہیں برادرم جناب اطہر کاظمی صاحب, سینئر صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن ہیں جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. آئی ہوپ وہ ہمیں باوڑا صاحب سے زیادہ انفارمیشن دیں گے ہوپ فلی پی ایم ایل این سے تعلق. بہت شکریہ دانیال بھائی. اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, آئی ایم گریٹفل.